27 ربیع الاول کا سبق سرزمین مکہ سے ایک بار پھر آپ سب پیاری پیاری بیٹیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا ذکر کریں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹیوں کہ بے شک اللہ نے بہت سے فرائض مقرر فرمائے ہیں، سو ان کو تم ضائع نہ کرو، اور اس نے بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، سو تم ان کا ارتکاب نہ کرو، اور اس نے حدود مقرر فرمائی ہیں، سو اس سے آگے مت بڑھو، اور اس نے بہت سی چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی، یہ خاموشی بھولنے کی وجہ سے نہیں ہے، سو اس کو مت کوڑے دو۔ یعنی دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، جن کاموں سے روک دیا ان سے رک جاؤ، جن کاموں کے کرنے کا حکم دے دیا ان کو کر لو، جو کام نہیں بتائے گئے ان پہ خاموشی اللہ نے اختیار کی اس کو کرے دو مت۔ تو یہ ہے شریعت، یہ حدود شریعت ہے، اسی حد میں رہ کے زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ اللہ کی مان کر چلنا ہے۔ اللہ کو تو مانا ہوا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانی ہوئی، تو اللہ کو مانا ہے، اللہ کی ہی مان کر چلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ سے ڈرو، رشتہ داری کا خیال رکھا کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج اللہ سے ڈر نہیں رہے، رشتہ داروں سے ڈرتے۔ پھپھو ناراض ہو جائیں گی، چاچی ناراض ہو جائیں گی، ماما ناراض ہو جائیں گے، خالہ ناراض ہو جائیں گی، ساس ناراض ہو جائیں گی، نند ناراض ہو جائیں گی۔ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، رشتہ داری نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے رشتہ داری کا خیال کرنا ہے، ایسی رشتہ داری جو شریعت کی حدوں کو توڑ کر آگے بڑھ رہی ہو، اللہ کے احکامات توڑ رہی ہو، ان رشتہ داروں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تحفے دیا کرو، تحفے دیے تو کیا ہوا؟ اگر ہم نے دیا تو آپ بھی دیں، نہیں دیا تو ناراضگی۔ بھائی اللہ کے لیے دیا تھا نا، اللہ کے لیے دیا تھا تو اجر تو اللہ دیں گے، تو پھر اس میں ناراضگی والی بات ہی نہیں تھی۔ اب کیا ہوا؟ ناراض ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ آپس میں تحفے دینے کا لینے کا ایک رجحان ہی ختم ہو گیا، یا پھر صرف ان کو دیے جا رہے ہیں جن سے بدلے میں اس سے بڑھ کر تحفہ ملنے کی امید ہے، یا پھر ان کو دیے جا رہے ہیں جن سے کوئی مطلب نکل رہا ہے۔ تو تحفے کیوں دینے تھے؟ آپس میں محبت بڑھانے کے لیے، اہل زمین پر رحم کرنا تھا تاکہ اللہ ہم پر رحم کرتے۔ آج رحم کا جذبہ مفقود ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اپنا۔ اور ایک دیندار لڑکی کیسے ملے گی؟ اس کے لیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، چلیں آپ بھی سنیے کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، مگر اس لڑکی کی کسی اور جگہ شادی ہوئی۔ لڑکا بڑا پریشان ہوا، لڑکی کو خط لکھا کہ بیوی میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر قسمت میں نہیں تھی، اب آپ میرے ساتھ صرف ایک ملاقات کر لیں، اس کے لیے جو بھی فرمائش ہوگی میں پوری کروں گا۔ لڑکی نیک تھی، اس نے کہا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن تک نماز باجماعت پڑھ لو، پھر آپ جہاں بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گی۔ پہلے لڑکا اس لڑکی کے مکان کی طرف چکر لگاتا رہا، مگر 40 دن کے بعد اس نے جانا ختم کر دیا۔ لڑکی نے پیغام پہنچوایا کہ اگر میری فرمائش پوری کی ہے تو میں حاضر ہوں۔ لڑکے نے کہا، پہلے میرے دل میں آپ کی محبت تھی، اب اللہ کی محبت بیٹھ گئی، اب تمہارا اور میرا راستہ جدا ہے۔ لڑکی نے خاوند کو یہ بات بتا دی، اس کے خاوند نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی، تو آپ نے فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا کہ بے شک نماز لوگوں کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج ہماری نمازیں اگر ہمیں بے حیائی سے نہیں روک پا رہی ہے نا، تو پھر ہمیں اپنی نماز پہ فوکس کرنا ہے۔ آج ہم سب 5 وقت کی نمازن تو بنی ہوئی ہیں، لیکن ٹک ٹاک ہم دیکھ رہے ہیں، اسنیپ چیٹ ہم دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، فیس بک، انسٹاگرام۔ کون سی بچی ہے جو کہتی ہے میں انسٹاگرام نہیں چلاتی؟ کون سی بچی ہے جو کہتی ہے میں فیس بک نہیں کھولتی؟ کون سا بچہ ہے؟ کون سی بچیاں ہیں؟ تو میرا بیٹا، اگر میری اور آپ کی نماز ہمیں بے حیائی سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں خلل ہے، ہمیں نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہے نمازیں ہوتی کیسی ہیں۔ تو سب سے پہلے نماز کو سیکھنا ہوگا، نماز کو سیکھنا ہوگا کہ نماز ہم سے چاہتی کیا ہے۔ نماز ہمیں اللہ سے ملاتی ہے، ہماری روح کو اللہ سے ملاتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر اس سے ہمارا تعلق اللہ سے نہیں جڑا ہماری نماز کے باوجود، تو ہمیں نماز کو سیکھنا ہوگا۔ تو چلیے نماز کو بھی سیکھیں، ایسی نماز جو میری زندگی بن جائے، جو میری حیات بن جائے، قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نمازیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے پہلے کہ ہم سب کی نمازیں پڑھائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز صحیح طریقے سے قائم کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔